اصل میں نا ہماری جو فیملیز کے اندر جس طرح کا چینج آ رہا ہے نا، بچے اپنی جگہ پڑھتے ہیں، جاتے ہیں، ان کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے فیملیز کے اندر. اگر آپ کے اپنی مطلب جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کی فیملی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پھر آپ کا اپنے بہن بھائیوں کا گروپ ہوتا ہے یا جس طرح کے بھی گروپس ہوتے ہیں. جہاں پر سب سے زیادہ کمی ہے نا وہ ہے تعلیم کی، علم کی. اب ہوتا یہ ہے کہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر کوئی علم لے رہا ہے، سیکھ رہا ہے، کر رہا ہے. آپ پروفیٹک وزڈم کی بات کر رہے ہیں، اور ہر کوئی علم لے رہا ہے، لیکن جو اصل ہے نا، اصل سے پیچھے ہیں. اصل سے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر بیٹھتے ہیں جو بھی سلسلہ ہوتا ہے، اب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں. مطلب ایسے ہی، مطلب کسی سے بھی بات کریں گے ہم نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، ہم نے تو ایسے ہی کر لیا تھا. اور بچے آج کی سوسائٹی نے ثابت کیا کہ بچے بہت زبردست فالوور ہیں. آپ یہ دیکھیں وہ ڈفرینٹ چینلز کو فالو کرتے ہیں، ڈفرینٹ انفلوئنسرز کو فالو کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک پرینک، ایک چیز آتی ہے تو ہر بچے کو وہ چیز پتا ہوتی ہے، ہر چیز پتا ہوتی ہے، حیرت انگیز حد تک. بس ان کو کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس پروفیٹک وزڈم سے جوڑنے کی ضرورت تھی. بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے کہ وہ صرف اور صرف کیونکہ وہ اب اتنی جلدی چیزوں کو کاپی کرتے ہیں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر ان کا رخ سیدھا ہو جائے نا تو وہ کہاں سے کہاں چیزیں جا سکتی ہیں. اگر ہم اپنی فیملیوں میں بھی دیکھیں، اگر ہماری فیملی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہیں پر کچھ لوگ بیٹھے بھی ہیں، اب تو لوگ باقاعدہ اکٹھے بھی اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ آج چلو بیٹھیں گے کچھ باتیں کریں گے. ان میں سے کوئی فرد نہیں آیا، اگر مثال کے بہن بھائی میں سے کوئی نہیں آیا تو پھر اس کی باتیں اتنی زیادہ ہوں گی، اتنی ہوں گی، اور بیچارے کا کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ باقاعدہ ہمیں فیس بھی کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کی بات بڑی درست ہے. ہر دور میں تھوڑا سا وہ فرق رہا ہے. رسول اللہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ آؤ گھڑی دو گھڑی اپنی رب کی باتیں کر لیں. تو مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. ہم دیکھتے تھے جیسے مائیں سوسائٹی میں مل رہی ہیں، نیبرز مل رہے ہیں آپس میں، تو وہ ایک ہے تو بڑی ہارش ریالٹی. ہماری ایک آنٹی ہوتی تھی، وہ کہتی تھی آؤ چگلی چگلی کھیلیں. یعنی پتہ بھی تھا کہ یہ بات غلط ہے لیکن وہ میسج دیتی تھی آؤ چگلی چگلی کھیلیں. یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں.